حضرت مولانا سعید قادری صاحب، جناب خالد مبشر الظفر صاحب، مفتی محمد زبیر قاسمی صاحب جمعیت علماء ہند، مولانا محمد ہلال الدین صاحب مظاہری سیکرٹری جمعیت علماء نلگنڈا، مولانا نعیم الدین صاحب سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب کنوینر وقف بچاؤ دستور بچاؤ تلنگانہ، اور محمد عبدالبصیر رشادی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس احتجاجی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پورے ملک میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت کو اس ملک کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اور ان کی حکومت کو اس کالے قانون کو واپس لینا ہے جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے، اور ہم اپنے ملک کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں سے، سکھ بھائی بہنوں سے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے تمام افراد سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا احتجاج اس لیے ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے طریقے سے اور اپنے مذہب کے بتائے ہوئے راستے کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا معزز علماء کرام کے بصیرت و فروز خطابات کے ذریعے کہ وقف مسلمانوں کے لیے ایک عبادت ہے۔ ہمارے ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دیش بھارت ایک پھول کے گلدستے کی طرح ہے، اور اگر ایک پھول بھی مرجھایا جائے گا تو گلدستہ نہیں کہلائے گا۔ ہمارا ملک ایک گلدستے کی طرح ہے، اور کوئی بی جے پی RSS کے لوگ اگر یہ کہیں گے، آواز نہیں آ رہی، سب کو آ رہی، آواز نہیں آ رہی، ہاں آ رہی مولانا، دلی تک پہنچ رہی آواز یہ۔ تو سنو، بی جے پی RSS یہ کہنا چاہتی ہے کہ گلاب کا پھول ہے، تو RSS اور مودی بول رہے نہیں، گلاب کی خوشبو نہیں نکالنا، تم چمیلی کی خوشبو نکالنا۔ چمیلی کا پھول ہے تو RSS بول رہی کہ نہیں، تم چمیلی نہیں، تم گلاب کی طرح بن جاؤ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ ملک ایک گلدستہ ہے، یہاں پر جتنے پھول ہیں اگر وہ اچھے رہیں گے تو ملک وکست بھارت بنے گا۔ اگر آپ اس گلدستے سے ایک پھول کو نکال دیں گے یا اس پھول کو سوکھنے دیں گے تو وہ گلدستہ نہیں رہے گا۔ بھارت ایک چمن ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ چمن ہمیشہ آباد رہے، کیونکہ اس چمن میں ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ اس چمن کو خوشگوار بنانے کے لیے اس میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے وقف ترمیمی قانون، ہم ہمارے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، بودھ بھائیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے دھرم کے بورڈوں میں آپ ہی کے مذہب کا آدمی ممبر بن سکتا ہے۔ تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں صرف ہندو دھرم کے لوگ ہی ممبر بن سکتے ہیں۔ سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی میں صرف سکھ ہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں۔ بھارت کے مسلمان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کے دھرم کے بورڈ میں آپ کے مذہب کے ماننے والے ہی ممبر بن سکتے ہیں تو مسلمانوں کے دھرم کے بورڈ میں آپ کیسے دو غیر مسلم کو ممبر بنانا چاہیں گے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دھرم کے بورڈ میں لمیٹیشن کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔
लिमिटेशन के कानून का मतलब यह है कि अगर नलगुंडे में किसी एंडोमेंट की या मंदिर की या मूर्ति की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करके 25 साल से भी बैठा है तब भी वो मालिक नहीं बनता। मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर कोई काबिज होता है उसको सिर्फ 12 साल दिखाना पड़ेगा कि वो काबिज है तो मैं उसको मालिक बना दूंगा। बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? आप बताइए कैसा कानून है ये कि हमारे मुल्क में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से लक्षद्वीप से एक मुस्लिम एमपी है, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, मुसलमान है, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। उनके वालिद 9 मर्तबा के एमपी थे कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आपने कानून बना दिया कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है, तो वो जो आदिवासी मुसलमान है क्या वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा? क्या ये हमारे भारत की आईन के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है? इस तरह का कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है। जो लोग इस वतन को छोड़कर चले गए थे उन्होंने कहा कि मैं वतन को छोड़ रहा हूं मगर मैं ये जायदाद अल्लाह को उसका मालिक बनाता हूं। तो मोदी ने क्या कर दिया? कहा कि वो सेक्शन को उड़ा दिया आपने, लिमिटेशन के सेक्शन को उड़ा दिया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के सेक्शन को उड़ा दिया। अगर नलगुंडे में कोई वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, कलेक्टर उसका, गवर्नमेंट उसकी मालिक बन जाएगी। आप कहां से वक्फ को बचा रहे हैं बताओ? फिर कानून यह बना दिया गया कि 6 महीने के अंदर वक्फ के पोर्टल के ऊपर आपको मौजूदा वक्फ को रजिस्टर करना पड़ेगा और अगर 6 महीने में नहीं करे तो वो वक्फ नहीं रहेगा, कोर्ट को जाओ। और अगर रजिस्टर करने गए तो कोई भी एक जोकर जाकर बोलेगा नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कलेक्टर साहब खाली इंक्वायरी लिखना उसके ऊपर, इंक्वायरी जैसा लिखे, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर साहब इंक्वायरी लिख देंगे और जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनको जाके बोलेंगे आका आपका काम कर दिया, हम अपनी वक्फ की जायदाद से महरूम हो गए। आप कह रहे हैं कि नहीं कागज की जरूरत नहीं है, तो फिर सेक्शन 3 क्या है बताओ हमको? आप कह रहे हैं कि कागज नहीं है तो किसने इसको वक्फ किया था ये लिख दो। अरे 900 साल 400 साल पहले की मसाजिद है, दरगाहें हैं, कैसे मालूम होगा बताओ? तो आपका मंशा और मकसद एक ही है कि वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए। सेक्शन 3C क्या है बताइए आप? सेक्शन 3D क्या है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाना आसारे खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा तो वक्फ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। तो क्या वक्फ की जायदाद को छीन नहीं रहे आप? आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए और बोलते कि नहीं नहीं पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं? अरे जो अबू जहल, अबू लहब का जानशीन है वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह कयामत का कहेगा ये कानून काला है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून का मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं। बोलते कि जो ट्रस्ट रहेगा वो वक्फ नहीं होगा, जो बाद में बनाएगा वो वक्फ नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने झूठ बोला इस मुल्क के देशवासियों से, कहा कि सेक्शन 2C हम लाए हैं। क्यों लाए हैं? कि हमारे खोजा भाइयों ने मुझसे आकर कहा, अरे मेरे भाई खोजा भाइयों ने, मैं कमेटी का मेंबर था, हमारे खोजा भाइयों ने इस मुल्क के सबसे बड़े वकील को लंदन से लाया, जनाब हरीश साल्वे, किंग्स काउंसिल को,
لا کر انہیں کہا کہ اس قانون میں ہمارے بوری بھائیوں کو مت رکھو، بوری بھائیوں کو ہم کو نکالو اس قانون سے، کیونکہ ہمارے پاس دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے۔ آپ نے ان کے کھندے پہ رکھ کے توپ چلا دی۔ مودی نے 2C کیوں لایا؟ کیونکہ اس ملک کا سب سے دولت مند آدمی نے بمبئی میں کھوجا برادری کے یتیم خانے کو خرید کر، غیر قانونی طور پر خرید کر، جو وقف کی جائیداد تھی 20 یا 22 کروڑ میں، وہاں پر انہوں نے اپنا عالی شان محل بنا لیا۔ تو آج مودی بولتے ہیں کہ بی جے پی وزیر ہم نے کھوجاؤں کو ممبر بنایا۔ تم نے 2C اس لیے بنایا تاکہ وہ شخص جو ایک یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر کیا اس کو فائدہ ہو جائے۔ یہ اس کی حقیقت ہے اس قانون کی۔ یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پورے رول میکنگ پاورز، اس قانون کے رول میکنگ پاورز حکومت ہند بنائے گی۔ تو کیا کرے گی ریاستی حکومت؟ اچار ڈال کے بیٹھے گی؟ قانون بنانے کا کام تو ریاستی حکومت کا، اس کے رولز بنانے کا کام آپ پورے وہ بھی اختیارات چھین لیے جو فیڈرلزم کے خلاف ہے۔ مودی بولتے ہیں کہ میں مسلم بہنوں کا، بیٹیوں کا بھائی ہوں۔ کہاں کے بھائی ہیں آپ؟ وفق الاولاد ہے۔ اگر کوئی نلگنڈے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں، میں اپنی پوری جائیداد کو وقف الاولاد کرتا ہوں، اس کا مالک اللہ ہوگا اور اس جائیداد سے جو فائدہ ہوگا میری اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا، تو مودی فضیلت الشیخ ہیں، حضرت مولانا ہے۔ مانے پورے دنیا کے علماء ایک طرف، مودی کا علم ایک طرف۔ یقیناً حضرت ابلیس خوش ہو رہے ہوں گے تم کو دیکھ کر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ وقف الاولاد کر سکتے مگر بچوں کا حق نہیں مارنا؟ ارے تم ہوتے کون ہو؟ میری جائیداد ہے، میری جائیداد ہے، میں اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہوں، تو کہاں بیٹی، کہاں بھائی، کہاں باپ، کہاں ماں؟ میں ان سب کے اوپر اپنے رب کو ماننے والا ہوں۔ میں نے کہا کہ رب کو مالک بناتا ہوں، تو مودی بول رہے نہیں بیٹی کا حصہ نہیں مارنا۔ اچھا وہ جو بچی جب آپ چیف منسٹر تھے جس کا گینگ ریپ اس کے پڑوسیوں نے مل کر کیا تھا، اس بچی کا جس کا نام بلقیس بانو ہے، آپ کی حکومت نے، آپ کے ہوم منسٹر نے، اس دیش کے ہوم منسٹر نے اس بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کو، اس بچی کے سامنے اس کی 6 مہینے کی بچی کو جان سے مارنے والوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی۔ کیا مودی اور بی جے پی کے لوگ بلقیس بانو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ۔ ارے یہ ہماری جائیداد ہے۔ آئین، ہمارے آئین میں آرٹیکل 300 کیا ہے جو ہم کو اختیار دیتا ہے ہم کس کو بھی دیں؟ ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی ہوگی تو وہ اپنی کسی بھی، اگر 2 اولاد ہے تو ایک کو پوری جائیداد دے سکتے، یا ان کو بھی نہیں دے کے محلے میں کسی کو دے سکتے ہیں ول پاور کے ذریعے۔ تو ول پاور آپ کے پاس، اور ہم اپنی جائیداد کو اللہ کو مالک نہیں بنا سکتے۔ یہ قانون مودی حکومت نے بنایا ہے تو وقف کو برباد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو اتحاد کو اپنے مضبوط رکھنا ہے، متحد رہنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی پروگرام دے گا ہم اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ قانون کو واپس لینا پڑے گا، ہم احتجاج کو ختم نہیں کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے۔ بتائیے آپ کیا باقی رہے گا اگر مسجدیں چلی جائیں گی، درگاہیں چلی جائیں گی، خانقاہیں ویران ہو جائیں گے تو کیا بچے گا؟ آپ کلیکٹر کو اتنا اختیار دے رہے ہیں۔ وقف بورڈ تو اس قانون کے تحت ایک پوسٹ آفس بن چکا ہے۔ اگر آج آپ کوئی پراپرٹی دینا چاہ رہے تو کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ مالک ہے یا نہیں۔ بتائیے پھر کیا رہے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا ایک بل لائے ہیں، قانون بنا دیے وہاں پہ۔
अच्छा ये कैसा कानून है? आप कानून उत्तराखंड में क्या लेकर आए? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया आपने? कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कानून लागू नहीं होगा? अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं, मगर मोदी बोलते नहीं। फिर आप एक्सेप्शन देते हैं उसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर उत्तराखंड में आप बताइए, अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या, अभी नहीं। मौलाना बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 की खिलाफ वर्जी करता है। क्या कोई हमारी शादी हमारे मजहब से अलग है क्या बताओ आप? अच्छा कोई मजहब के मुताबिक नहीं करना चाह रहा, जाओ स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। जायदाद आप इस्लामी तरीके से नहीं देना चाह रहे, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जाओ। एडॉप्शन करना चाह रहे, आप जाओ, एडॉप्शन एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, उसको इस्तेमाल करो ना। यूसीसी तो इस मुल्क में 3 कानून है, मगर नहीं आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुली खिलाफवर्जी करता है। अच्छा आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हर एक को जमीर की आजादी है, जमीर की आजादी। कोई बोलेगा कि नहीं मैं शादी नहीं करके हम बालिग हैं, हम औरत और मर्द हैं, हमारा जमीर हमको कहता है हम शादी नहीं करेंगे, कानून इजाजत देता है। मेरा जमीर यह बोलता है कि तुम किसी गैर महरम को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक तुम निकाह नहीं करते, ये हमारा जमीर है। तब जमीर का एक हो सकता है किसी का? बताइए आप, नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने ये कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सिर्फ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली पर और आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाहें, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को ये कहे कर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर श्रावस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और फिर गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला, एक वहां पर एक तालाब है, 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट्स है, 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है? बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है,
میں پڑھ پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ ہم کو صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی سننا ہے، میں آخر میں صرف آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ متحد رہیے، یقیناً اپنے اپنے مسلک پر رہیے، مگر یاد رکھیے نفاق، اور اگر نفاق کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان سے ہوشیار رہیے. مجھے معلوم ہوا کہ نلگنڈے میں بعض لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ بارش ہوگی تو جلسہ نہیں ہوگا. پیارے، بارش نہیں ہوئی ہے. اب جو عوام دیکھ لی، اب تم پہ جب بارش ہوگی عوام کی تو ذرا تیار رہنا وہ بارش کے لیے بھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی مسجدوں کی حفاظت کریے، مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے خانقاہوں کو آباد رکھو، اپنے درگاہوں کو بچاؤ، عبادت گاہوں کو بچائیے. اور یاد رکھیے کہ غزہ میں پچھلے 2.5-3 مہینے سے کوئی کھانا غزہ کے فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے. 4,80,000 لوگ بھوکے ہیں، جس میں 70,000 بچے ہیں اور 17,000 ہماری بیٹیاں ہیں. کوئی کھانا نہیں ہے ان کے پاس. واہ یہ تہذیبی دنیا، واہ یہ مغربی دنیا جو ساری دنیا کو درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کا. ارے تم نے ان غزہ کے فلسطینیوں پر جو ظلم کا پہاڑ ڈھایا ہے، کبھی تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی. اور ہم کو یقین ہے، ہمارا ایمان، ہمارا وجدان پکار پکار کر کہہ رہا ہے اللہ رزاق ہے، اللہ جبار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ لطیف ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کو غالب کرے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کو غالب کرے گا. جو لوگ آج معصوم بچے رو رو کر مر رہے ہیں، جو ہماری بیٹیاں راتوں میں رو رو کر تڑپ رہی ہیں کھانے کے لیے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ ان پر آسمانوں سے رحم فرما دیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آخر میں نے کہا تھا کہ بھابھی کے بارے میں بولوں گا. حضرت معافی چاہتا ہوں، ذرا بازو جا رہا ہوں. ابھی ہمارے بھوپال کے ہمارے ایم ایل اے صاحب، میرے چھوٹے بھائی نے خط لکھے اور خط میں کہا کہ اویسی صاحب آپ حکومت کے ڈیلیگیشن میں جا رہے ہیں ہمارے مدھیہ پردیش میں. وہاں کے ایک وزیر نے ہمارے بھارتی فوج کی ایک بے باک ہماری بیٹی کے تعلق سے کوئی اناپ شناپ بک دیا. آپ ذرا پوچھ لیجئے گورنمنٹ سے، کیونکہ اگر آپ ان ممالک میں جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا. پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مائیکا لال پیدا نہیں ہوا ہے جس کے سوال کا جواب اللہ اس کے رسول کے صدقے میں اویسی نہ دے. تو میں جواب دے سکتا ہوں. دوسرا یہ، آپ کے پارٹی کے بھی لوگ جا رہے نا، ہم سے ہی پوچھ رہے، اور کوئی بول رہے نہیں آپ کے ساتھ وہ بی جے پی کا ایم پی ہے، آپ اس کے ساتھ کیوں جا رہے؟ تو کیا پارلیمنٹ میں ہم نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ؟ آپ ووٹ ڈالے تو میرے بھائی میرا حال ایسا ہو گیا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی بنی ہوئی ہے. اب بولتے نا غریب کی جورو سب کی بھابھی، ایسا لگتا ہے ان کو بولو ارے کہ میں ہوں، دکھ گیا تمہارے کو، پورے ہیں نا اس میں. مگر الحمدللہ ان کو اس لیے بولتے کہ ان کو معلوم کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بولتا ہے، دل سے مانتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے. الگ بات ہے، دل سے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بول رہا ہے. بہرحال ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو اس کالے قانون کو واپس لینا ہے، اور 25 تاریخ کے دن آپ کو کیا ہے انسانی زنجیر، ہیومن چین ایسا پکڑ کے ٹھہرنا، کٹ ایسا ٹائٹ پکڑ کے پورے ٹھہر جانا. بزرگ بڑے بچے، اگر گھر میں ہماری بیٹی بھابھی بولی ہاں بولتا ان کو بھی لا لینا، چھوڑنا نہیں دوسروں کی طرح. نہ دوسرے کر دیے مگر آپ نہیں کرنا. یہ وفد کا معاملہ ہے. متحدہ طور پر اپنے اس احتجاج میں شامل ہوئیے اور اس کو کامیاب کریے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آپ تمام سکون سے بیٹھیں. بہت اہم
بہت ہی اہم ترین خطاب ہونے کو ہے جس کا ہم سب کو شدید انتظار ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں رب ذوالجلال نے ایک ایسی شخصیت کو مقبولیت اور محبوبیت عطا کی ہے جن کو ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر فقیہ ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے